السلام علیکم اور گڈ مارننگ۔ آج جناب علی سیچرڈے ہے، ویکنڈ ہے۔ ہماری تو ویسے لاہور ہائی کورٹ کی چھٹیاں ہیں ابھی تک، اور ہم چھٹیوں کو بس گھر میں چھٹیاں کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا کرونا کا بھی اثر آپ کو پتہ ہے کہ چل رہا ہے پاکستان میں، تھوڑا بہت چل رہا ہے، تو اس لیے ہم چھٹیاں کر رہے ہیں۔ اور 15 اگست ہے، کل ہم نے 14 اگست منایا ماشاءاللہ بڑے شان طریقے سے۔ تو دوستو، آج نواز شریف صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور چیلنج کیا گیا ہے احتساب عدالت کو، جس میں ایک نواز شریف کا کیس چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی، وہ یہ کیس ہے کہ جو بیرون ملک سے ان تینوں سربراہان مملکت کو، مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے جو تحفے تحائف ملتے ہیں، وہ توشہ خانہ اسے کہتے ہیں، وہ توشہ خانہ ریفرنس ایک انہوں نے بالکل ناجائز بنا دی ہے، بالکل ناجائز بنا دی ہے۔ جیسے باقی کیس ناجائز ہے نا، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ بھئی یہ گفٹ ملتا ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ان کو گفٹ ملا ہے۔ یہ دبئی کے جو صدر ہیں، دبئی کے جو امیر ہیں، انہوں نے یہ گفٹ دیا ہے نواز شریف کو، ٹھیک ہے۔ نواز شریف آ کے وہ توشہ خانہ میں جمع کرا دیتا ہے۔ پھر قانون یہ ہے کہ اگر یہ 1 لاکھ روپے کا ہے نا، تو نواز شریف اس کو 2000 میں 3000 میں دوبارہ خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ ویسے یہ ان کو ذاتی طور پہ ملتے ہیں، لیکن اسٹیٹ یہ کہتی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ملے، یہ ان کو پاکستان کی وجہ سے، اپنے ملک کی وجہ سے ملے ہیں۔ اس لیے پہلے وہ جمع کراتے ہیں، بعد میں ادھر سے برائے نام قیمت پہ خرید لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، اس طرح انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو جو تحفے تحائف ان تینوں سربراہان مملکت، آصف علی زرداری، نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو ملے ہیں، وہ جناب انہوں نے ایک نیب نے، نیازی نے، گٹھ جوڑ نے مل کے ایک کیس بنایا ہوا ہے۔ اور اس کیس میں اب تماشا یہ کر رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پیش ہوتے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب بھی چونکہ بیمار ہیں، انہوں نے اپنی بیماری کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اور نواز شریف کو انہوں نے جو ہے نا مفرور قرار دے دیا ہے، اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ حد ہے، یعنی کہ ایک بیمار آدمی کو ذہنی ٹینشن دینے کی ایک حد ہے۔ جو نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں، حکومت کی مرضی سے گئے ہیں، عدالت کی مرضی سے گئے ہیں، تمام قوانین کو پورا کر کے وہ باہر گئے ہیں، اپنے علاج کے لیے گئے ہیں۔ پھر سب کو پتہ ہے کہ یہ 7-8 مہینے کا کرونا ہو گیا ہے۔ کرونا کی وجہ سے فلائٹیں بند ہو گئی ہیں، آنا جانا بند ہو گیا ہے، اور علاج معالجے بند ہو گئے ہیں۔ ہر ہسپتال میں بڑے بڑے جو آپریشن ہوتے ہیں، جیسے دل کا آپریشن ہے، یہ سارے بند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ملتوی کر دیے کہ جب تک کرونا، پوری دنیا میں، کہ جب تک کرونا کا علاج نہیں ہوتا، دوسری بیماریوں کو انہوں نے تھوڑا مؤخر کر دیے، دوائیاں دے کے ان کو لمبا کر دیے۔ تو یہ حالات ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، نیب نیازی، نیب تیرے اوپر تو ہمیں بڑا ہی غصہ ہے، نیب تجھے تو سپریم کورٹ نے بڑی سنائی ہوئی ہے، اور اب تیرے خلاف صرف جلوس نکالنے باقی رہ گئے۔ نواز شریف کو پہلے انہوں نے اشتہاری قرار دیا، اور ریونڈ میں اور لاہور میں اشتہار لگائے کہ نواز شریف اشتہاری ہے، نواز شریف اشتہاری ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ظلم کی یہ انتہا کی کہ جا کے لندن میں اشتہار لگا دیا، اور بین الاقوامی اخبارات میں دے رہے ہیں کہ جناب نواز شریف اشتہاری ہے۔ جھوٹا، بالکل جھوٹا۔ بھئی کدھر اشتہاری ہے؟ عدالت کے حکم سے گئے ہیں، ہائی کورٹ کے حکم سے گئے ہیں، وہ باہر گئے ہیں۔ ان کے سارے کیس دوسرے جو ہے نا وہ پینڈنگ پڑے ہیں، وہ کوئی غیر حاضر نہیں ہے۔ ایک نیا ریفرنس ان کی عدم موجودگی میں آپ نے بنا دیے، یہ بھی ظلم ہے۔ حمزہ شہباز کو 1 سال سے اوپر ہو گئے، ابھی تک ان کا آپ نے ریفرنس نہیں بنایا۔ شاہد خاقان عباسی کو آپ نے مہینوں جیل میں رکھا ہے، اس کا ریفرنس نہیں بنا سکے۔ اور یہ جناب نواز شریف عدالت کی اجازت سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے سے آپ نے ریفرنس بنا دیے۔
نہ ان سے آپ نے کوئی سوال نامہ دیا ہے، نہ ان سے آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جی یہ جو پین آپ نے لیا ہے یہ کیسے لیا ہے، کیا لیا ہے۔ کوئی ملزم کا بیان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ادھر کتنی پیشیاں ہوتی ہیں۔ اور نیب صاحب، آپ نے ہیلی کاپٹر والے کیس میں عمران کو تو اشتہاری نہیں قرار دیا، آپ نے پرویز خٹک کو تو مالم جبہ والے کیس میں اشتہاری نہیں قرار دیا، آپ کو نے تو یہ مراد سعید اور یہ جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے کا، ان کو تو اشتہاری قرار نہیں دیا۔ صرف نواز شریف کو ان کو ذہنی ٹینشن دینے کے لیے، سیاسی دباؤ اوپر کرنے کے لیے، جیسے مریم نواز نے سارا یہ کلیئر کر دیا اپنی گفتگو میں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ اغوا کر کے سمجھو رکھا ہوا ہے، ہوسٹیج بنا کے، کہ اگر نواز شریف وہاں سیاست کریں گے تو ہم مریم کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ صرف نواز شریف کو بلیک میل کرنے کے لیے مریم کو باہر نہیں جانے دیا، ورنہ مریم کا قصور کیا ہے؟ نہ کوئی ان کا کیس چل رہا ہے، نہ کوئی بات ہے، ان کا نام ای سی ایل پہ کیوں ہے؟ وہ کیوں نہیں اپنے والد کو مل سکتی؟ اتنا ظلم جو نظر آ رہا ہے، اتنی جو ہے نا دو تین پاکستان عمران خان نے بنا دیے ہیں۔ وہ تو کہتا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، اب تو 10 پاکستان بنا دیے آپ نے۔ یہ بڑے ظلم کی انتہا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کے خلاف آپ نے لندن تک پیچھا کیا ہے اور ان کے اشتہار لگا دیے کہ یہ اشتہاری ہے، یہ مفرور ہے، یہ اشتہاری ہے، یہ مفرور ہے، اور ان کو ذہنی ٹینشن دی ہے آپ نے۔ اس لیے آج نواز شریف صاحب نے لندن جانے کے بعد یہ عدالت میں پہلی درخواست دی ہے، نواز شریف کی یہ پہلی درخواست ہے جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ میں عدالت کی مرضی سے لندن آیا ہوں اور علاج کروا رہا ہوں، اور علاج کروانے کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ اور ادھر ہی مجھے یاد آ گیا، عمران خان جہانگیر ترین کے خلاف تو آپ نے کوئی کارروائی اب تک نہیں کی، وہ کون سا علاج کروا رہے ہیں؟ کتنے مہینے ہو گئے اس کو گئے ہوئے؟ بلاؤ جہانگیر ترین کو، جن کے جہاز پہ جھوٹے لیتے رہے ہو۔ بہت ظلم، بہت ہی، میں کہتا ہوں یہ ظلم کی حد ہوگی۔ جیسے ہمارے ملک میں نہ کوئی آئین ہے نہ قانون ہے، اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جناب انہوں نے یہ چیلنج کر دیا ہے، منڈے والے دن یہ کیس لگا ہوا ہے۔ نواز شریف نے چیلنج کیا، ان کے نوٹس جو جاری کیے ہیں، جو اشتہار جاری کیے ہیں، جو ریونڈ میں اور لندن میں انہوں نے وہ بڑے بڑے اشتہار بنا کے کہ جی نواز شریف مفرور ہے، اشتہاری ہے، اس چیز کو چیلنج کیا ہے۔ وہ لگ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ منڈے والے دن اس کے اوپر مزید کارروائی ہوگی۔ تو یہ جو بدنیتی کی کارروائی ہے نا، یہ قابل مذمت بھی ہے، اور نیب نیازی کے گٹھ جوڑ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستو اس کو شیئر کرو، لائک کرو۔ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ نواز شریف تک پہنچنے چاہیے کہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے۔ آپ کمنٹس کریں، میسج کریں، آپ کے یہ نواز شریف تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو، خدا حافظ۔